مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاک اللہ۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے سیٹ بیلٹ نہ باندھنا پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے، اور اکثر دیندار لوگ میں نے دیکھے بے احتیاطی کرتے ہوئے، ابے کیا ہے چلنے دو نا۔ میں کبھی بھی کسی کے ساتھ بیٹھتا ہوں نا، کہیں مین روڈ پہ جائیں، یعنی گلی محلے میں تو نہیں، کہیں بھی گاڑی مین روڈ پہ نکلتی ہے میں فوراً سیٹ بیلٹ باندھتا ہوں، تو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، مولوی صاحب کچھ نہیں ہو رہا یار، کوئی نہیں ٹکر مارے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کئی حادثات میں سیٹ بیلٹ ہوتی ہے تو آپ کی بچت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ ہی نہ بچانا چاہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے، کہیں آپ مثال نہ دیں کہ وہ سیٹ بیلٹ باندھا ہوا تھا پھر بھی مر گیا، تو وہ تو اللہ مارے گا تو کون بچا سکتا ہے بھائی۔ اونٹ پہ بیٹھ کے دیکھو اگر مقدر میں ہوگا تو کتا وہاں تک پہنچے گا، ورنہ اونٹ ہی بیٹھ کے کتے کے قریب کر دے گا آپ کو، یہ بھی ممکن ہے۔ تو کئی ایسے واقعات دیکھے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک دوست کراچی سے کوئٹہ جا رہے تھے، 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی اسپیڈ سے بھاگ رہے تھے وہ، اللہ کی قدرت انہوں نے سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی تھی اور اپنے ساتھ والے بندے کو بھی اتفاق سے کہہ دیا کہ باندھ لیں، ورنہ پروگرام ان کا اکثر ہوتا نہیں ہے اس قسم کا کوئی، وہ اس کو توکل کے خلاف سمجھ میں، سیٹ بیلٹ کیا ہوتا ہے یار، جب جو آنی ہے تو آ جائے گی وہ، تو اس نے بھی باندھ لی۔ یہ مجھے واقعات بتا رہے ہیں کہ 150 کی اسپیڈ پہ کراچی سے کوئٹہ جاؤں نا تو بالکل کھلا ڈلا روڈ ہے، بلوچستان کے بیچ میں سے گاڑی جاتی ہے، میں سمجھتا تھا کنارے سے جاتی ہے، آبادی نہیں ہے، پتہ چلا وہ بیچ میں سے بھی بلوچستان ایسا ہی ہے جیسا کنارے سے ہے ٹھیک ہے نا، آبادی نہیں ہے۔ میں جب بھی کراچی سے کوئٹہ گیا ہوں تو میرا خیال تھا ساحل سمندر سے بالکل کنارے کنارے پہ جاتے ہیں، کوئی شہر ہی نہیں آتا۔ تو ہمارے ایک دوست بلوچی تھے، وہ بھی میرے ساتھ گئے، بڑے مفتی ہیں بھی بلوچی، بڑے اچھے عالم ہیں، تو ہم ان کے ساتھ گئے تو انہوں نے بتایا بالکل بیچ میں سے جا رہے ہیں بلوچستان کے۔ میں نے کہا یار ہمارا سائڈوں والا جو ایریا ہے نا وہ بلوچستان کے بیچ کے ایریے سے زیادہ آباد ہوتا ہے۔ تو 150 کی اسپیڈ پہ ان کو اونگ آئی، تو انہوں نے سوچا کہ آگے پیٹرول پمپ ہے، وہاں جا کے گاڑی روکوں گا اور تھوڑا سا آرام کروں گا، یا غسل کروں گا، یا چھپکے ماروں گا، جو بھی کروں گا، چائے پیوں گا، گٹکا کھاؤں گا، جو بھی، لیکن نیند آپ کو مہلت نہیں دیتی۔ ارادہ کیا بھی 4-5 کلومیٹر پہ گاڑی روکنی ہے، مگر 4-5 کلومیٹر سے پہلے دوبارہ اونگ آئی ہے اور گاڑی نے 4-5 قلابازیاں کھائی ہیں، لیکن ایک خراش بھی الحمدللہ نہیں آئی۔ سیٹ بیلٹ بڑی کام کی چیز ہے انسان کو حادثے سے، ورنہ ان کا انا للہ ہو گیا تھا، کیونکہ 3-4 قلابازیاں جب 150 کی اسپیڈ پہ گاڑی کھاتی ہے تو بیوی کا بیوہ ہونا بھی یقینی اور بچوں کا یتیم ہونا بھی یقینی۔ ان کے بچے بھی ماشاءاللہ کافی ہیں، ان کی بیویاں بھی زیادہ ہیں، بیویاں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، تو ان کا انا للہ، اور جوان آدمی ہے بھی اسے بیوہ کر جاتا اور بچوں کو یتیم کر جاتا، تو یہ بے وقوفی ہے، پرلے درجے کی حماقت ہے۔ گورنمنٹ قانون نہ بھی بنائے تو بھی ان چیزوں کا خود سے خیال کرنا چاہیے، سیٹ بیلٹ باندھنی چاہیے۔ اسی طرح یاد رکھو اللہ نے قتل سے منع کیا نا، اپنے آپ کو بھی دوسروں سے بھی، تو ہر وہ چیز جو آپ کو ہلاکت کی طرف لے کے جائے گی شریعت اس کو پسند نہیں کرے گی۔ بائک پہ جب آپ اپنے پورے خاندان کو بٹھا کے لے کے جا رہے ہو تو کنارے کنارے کیوں نہیں جا سکتے بھائی؟ بیچ روڈ پہ کیوں جا رہے ہو؟ اپنی زندگی سے تو کھیل رہے ہو، دوسروں کی زندگی کو بھی داؤ پہ لگا رہے ہو۔ اگر بیچ روڈ پہ اپنے بیگم کو بٹھایا ہوا ہے، پیچھے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سی بائک سلپ ہوئی، پیچھے سے ٹرک اسٹیکر بنا کے جائے گا نہیں جائے گا؟ کراچی کے جو ٹرک ہیں وہ بندہ مارتے نہیں ہیں، وہ اسٹیکر بناتے ہیں، اتنا لوڈ ہوتا ہے ان کے اوپر، اور ان کی بریکیں بھی نہیں لگتی اتنی جلدی۔ بڑے بڑے ٹرک آ رہے ہوتے ہیں نا، وہ جب کوئی موٹر سائیکل پہ گرے گا وہ بریک لگاتے لگاتے بھی وہ بندہ چپک کے اس کے ٹائر پہ گھوم رہا ہو۔ یہ بھی ظلم ہے۔ جب اتنی پبلک آپ نے بٹھائی ہوئی ہے بائک کے اوپر تو آپ بائک خرامہ خرامہ لے کے چلیں اور کنارے کرانے شریفوں کی طرح دیکھنے سے لگے کہ واقعی کسی کی بیٹی کو بھگا کے نہیں لے کے جا رہا، اس کی بیوی ہے اور یہ بچے ہیں۔ ایسے جا رہے ہوتے ہیں عورتوں کو بٹھا کے، ہاں جیسے کسی کو لے کے بھاگ رہے ہیں کہ اب ابا شادی نہیں کر رہے تھے، میں نے کہا چلو وہاں سے لے کے بھاگو۔ تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ شو بازیاں انسان کو مہنگی پڑ جاتی ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ کچھ دن پہلے چند سال پہلے ہم نے دیکھا وہ ویلیاں لگاتے ہوئے بندہ ٹہل گیا وہ۔ اسی طرح کہیں چلو گلی محلے میں ادھر ادھر جا رہے ہو
لیکن جب مین روڈ پہ موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو ہیلمٹ کا استعمال بھی. آپ چلے جاؤ عباسی شہید ہاسپٹل, ایمرجنسی وارڈ میں جا کے کھڑے ہو, ہر تھوڑی دیر کے بعد یا تو کوئی لاش آ رہی ہے, یا کوئی لنگڑا آ رہا ہے, یا کوئی لنجا آ رہا ہے, کسی کا سر پھٹا ہوا ہے, کسی کے پیٹ پھٹا ہوا ہے. 99% اس میں بائکوں والے ہیں. اسے سمجھائیں یار, 99% کون ملے گا اس میں آپ کو؟ موٹر سائیکل سے گرے ہوئے لوگ. تو ہیلمٹ سے بھی بچت کا کافی حد تک امکان ہوتا ہے, کیونکہ سر پہ چوٹ نہیں لگتی. چلو پرزے ضائع ہوتے ہیں, جو ماسٹر مائنڈ ہے نا وہ کم از کم انسان کو احساس تو ہوتا ہے کہ میرا کوئی پرزا غائب ہو گیا, لیکن دماغ پہ چوٹ لگتی ہے. پورے پرزے بھی صحیح ہوتے ہیں, لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس کوئی بھی پرزا موجود نہیں. میں ایک دفعہ جا رہا ہوں یہاں ادھر, یہ جو سوراب گوٹ سے آگے نا, بائک پہ تھا میں, تو میں جیسے ہی آگے جا رہا ہوں تو ایک صاحب نیچے پڑے ہوئے ہیں بائک پہ. وہ کسی بزدہ والے نے بریک لگائی تو یہ بائک ان کے پیچھے جا کے ٹکرائی ہے, یہ زمین پہ گر گئے. کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہیں تھا, لیکن یہ صاحب جیسے ہی نیچے گرے ہیں, کوئی بھی ایسا خاص ایکسیڈنٹ نہیں تھا, لیکن ان کا سر لگا سڑک کے اوپر. لوگ جمع ہو گئے. میں گیا تو ہمارے جاننے والے نکلے, وہ مدرسے میں جامعہ میں ہمارے ساتھ پڑھاتے تھے. میں نے کہا بھائی یہ تو میں جانتا ہوں ان کو. تو میں نے ان کو بٹھایا گاڑی میں, چلو ہاسپٹل لے کے چلتے ہیں. ان کا دماغی توازن خراب, نہ مجھے پہچان رہے ہیں, بچکانہ حرکتیں کر رہے ہیں, عجیب, کبھی ہنس رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں. میرے تو میٹر, میں نے کہا پاگل ہو گئے, کیا ہو گیا بھائی؟ تو وہ تھوڑی سی چوٹ لگی ہے دماغ پہ, اور بندے کا دماغ, اب پھر علاج ہوا الحمدللہ, سیٹ ہو گئے وہ. لیکن جس کا دماغ ایک دفعہ سیٹنگ سے ہٹ جائے, پھر سیٹ ہو کے بھی آدمی کو وہم رہتا ہے کہ پتہ نہیں ابھی یہ سیٹ ہے بھی یا نہیں. کوئی بھی عجیب سی بات کرے گا نا تو انسان کو خیال آئے گا ایسا تو نہیں کہ اسی چوٹ کے اثرات ہیں. وہ ایک وہم تو ہو گیا نا ہمیشہ کے لیے. اب وہ کتنا ہی ذہین ہو, کتنا ہی نارمل ہو, لیکن کبھی کوئی غصے میں کوئی بات کرے گا تو یہ وہم ہوگا, پتہ نہیں کہیں یار اب نارمل تو وہی چوٹ کے اثرات تو نہیں ہے. تو اپنے دماغ کی بہت زیادہ حفاظت کرنا, بولتے کیوں نہیں بھائی, ضروری ہے. تو اس لیے قرآن کی جو باتیں ہیں ان کو پورے طریقے سے فالو کرنا چاہیے. اسی میں الٹی سیدھی چیزیں کھا کے صحت کا بیڑا غرق کرنا, یہ بھی اسی میں داخل ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. جزاک اللہ.